بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں شادی کے 20 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ ایک وقت میں دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اس طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ عورت تو وہ گوہر نایاب ہے کہ جب ماں جیسے منصب پر فائز ہوتی ہے تو جنت کے سرداروں کی جنت بھی اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ سچا پیار عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے اور بیوقوف عورت اپنی انا کے باعث اسے کھو کر زندگی بھر پچھتاتی ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ شادی ہونا اور شادی کرنا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شادی ہونا میں مجبوری کا دبا عورت کی زندگی برباد کر دیتا ہے، جبکہ شادی کرنا میں خوشی کا معیار جنت جیسا ہوتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتیں، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدرت کا انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہیں۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتا۔ عورتوں کو رشتوں کی پہچان کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ٹرین کا چند گھنٹوں کا سفر عمر بھر کا رشتہ بن جاتا ہے۔ ہسپتال میں ایک دو مرتبہ مریض کی عیادت کے بعد عورتیں سہیلیاں بن جاتی ہیں، جبکہ مرد بیچارے کو رشتوں کے معاملے میں کوڑ دماغ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ساری عمر انہیں بانجی بھتیجی میں فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ مرد کو غصے میں دیکھ کر عورت کا خاموش ہو جانا، کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے مرد سے مشورہ لینا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔